السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ تو مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں 2 کان سے نوازا ہے اور ان کی سماعت صحیح دی ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں جو صحیح سالم ہیں، دونوں پیر دیے ہیں جو کہ صحیح سالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل دماغ بنائے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم ان ایک ایک نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں، تو شاید ہم کما حقہ اللہ کا شکر نہ ادا کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، ان نعمتوں کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا، اور اگر ہم کفران نعمت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی سزا دے سکتا ہے۔ شکر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں ان کا اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے قول سے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے کئی ارکان ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ہم اپنی زبان سے اعتراف کریں، اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کا اعتراف ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عطا کردہ ہیں، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میری حکمت کا نتیجہ نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور یہ جو اپنی حکمت لگائی ہے، اپنی محنت لگائی ہے، تو یہ ایک وسیلہ ہے ان نعمتوں کے حصول کے لیے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہم ہیلے لگاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش و کاوش کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شمار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی نعمت اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کر دیتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی ایمان کی حالت میں اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو بارش برسائی ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ یہ بارش جو ہوئی ہے ہم پر، فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا، فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا، اس کے اثر کا نتیجہ ہے یہ بارش، تو اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ اس نے تاثیر سمجھی کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوا، اس تاثیر سے یہ بارش ہوئی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین بارش برساتا تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے جب یہ نعمت ہمیں عطا ہو جائے، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، عظیم ترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو اس کے ذریعے سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ پانی کے محتاج سبھی مخلوقات ہیں، ہم انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں، تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بارش نہیں ہوتی تو ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بارش برسا دے، کیونکہ بندے اس بارش کے محتاج ہیں۔ تو اگر بارش ہم پر ہو جائے تو کہنا چاہیے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے یہ بارش ہم پر ہوئی ہے، یہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو بیان کریں اپنی زبان سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم ان نعمتوں کو اپنی زبان سے بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں نے اپنے بستر سے گم پایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے، تو نماز پڑھنے کی جگہ میں جب انہیں پایا، اپنے ہاتھ کو جب بڑھایا تو آپ کے دونوں پاؤں پر آپ کے ہاتھ لگے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر لگے، جو کہ سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، یا کوئی اور نعمت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری عطا ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس طریقے سے ان نعمتوں کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمتیں، جس قسم کی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہو، ہم اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے مسخر کریں۔ جو بھی نعمتیں، علم کی نعمت ہو، اس کو اللہ کے لیے مسخر کریں، اللہ کی اطاعت کے لیے مسخر کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت قرآن کی اتاری ہے، ہم اس کو بیان کریں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں نے بھلا رکھی ہو تو ہم لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو اس سے متنبہ کریں، لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے مسخر کریے۔ اللہ رب العالمین نے موبائل جیسی نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے مسخر کیجیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کو مسخر نہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ٹیلی ویژن کی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیجیے۔
शैतान के लिए नहीं, खुद को अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, और अपने घर वालों को, अपने औलादों को अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, अपनी औकात को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की अताअत के लिए मुसख्खर कीजिए। तो इस किस्म की जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता की हैं, उसको अल्लाह की अताअत के लिए मुसख्खर कीजिए। तो इस तरीके से हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा इअमलू आल दाऊद शुक्रा, दाऊद अलैहिस्सलाम की आल व औलाद को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो नेमतें अता की थीं वह हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस्म की नेमतों से नवाजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इअमलू आल दाऊद शुक्रा, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ। तो ज़ुबान से हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, इसको हम्द कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान की जाए, ये हम्द है। और हम अपने फ़ेल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के सामने खड़े होकर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके, अपनी अबदियत का इजहार करके अपने फ़ेल के ज़रिए से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अपने माल को अल्लाह की अताअत के लिए मुसख्खर कीजिए। शुक्र और हम्द में क्या फ़र्क है? उलमा बयान करते हैं कि शुक्र जो आज़ाए जवारे से होता है, और हम्द का जो लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी ज़ुबान से होता है और दिल से होता है। ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि शुक्र इब्तिला और आजमाइश के वक्त होता है। जब आदमी के ऊपर बीमारी छा जाए, आदमी इब्तिला व आजमाइश का शिकार हो जाए, तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। मसलन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि हमारा इतना ही नुकसान हुआ, गाड़ी पलट जाती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, अल्लाह ताला इसी पर तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तो ये आपकी इब्तिला और आजमाइश है कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका जो भी थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा आपको इब्तिला और आजमाइश का शिकार नहीं बनाया, इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। तो जब आदमी इब्तिला और आजमाइश के शिकार हो, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया जाए। और हम्द जो होता है हर वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हर वक्त की जानी चाहिए, चाहे आप मुब्तला हो, आजमाइश का शिकार हो, या आपको कोई खुशी वाली चीज़ पहुँचे, और ये चीज़ सिर्फ मोमिन को हासिल होती है। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएँ, तो अल्लाह ताला ने शुक्र गुज़ारों के लिए बहुत सारी फजीलतें बयान की हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ये अल्लाह ताला का नाम है, अश-शकूर और अश-शाकिर, ये अल्लाह ताला का नाम है। अगर हम शुक्र बजा लाते हैं तो हम अल्लाह का नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र गुजारी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ही अश-शकूर है या अश-शाकिर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े से अमल का ज़्यादा बदला अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा अमल करते हैं, लेकिन आखिरत में उससे ज़्यादा बदला अता करता है। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला देता है। अल्लाह ताला ने कहा इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततव्व खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ शाकिर इस्तेमाल किया अपने लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम शाकिर है, शुक्र करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का शुक्र का बदला देता है। हम थोड़ा सा अमल करते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बदला अता करता है। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला शुक्रगुजार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अश-शकूर भी है। वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रगुजार है और बुर्दबार है। तो अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया है। जो अल्लाह ताला का नाम है और उसमें जो सिफत निकलती है शुक्रगुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। तो अल्लाह ताला के लिए जो भी अमल किया जाए, थोड़ा सा भी अमल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बहुत ज़्यादा बदला अता करता है, बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। हमने दुनिया में जो भी अमल किया है, थोड़ा बहुत जो भी अमल किया है, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में जो अता करने वाला है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा है। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, यही अय्याम खालिया है जिनमें हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं।
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ عطا کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیتا ہے۔ ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا صحرا کے اندر، اس کو سخت پیاس لگی تو ایک کنویں میں نیچے اترا پانی پینے کے لیے، اور پانی پی کر کے جب وہ کنویں سے نیچے سے اوپر آیا ہے تو ایک کتے کو دیکھا، وہ بھی پیاسا تھا، وہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا، تو وہ مٹی کھا رہا تھا، مٹی میں جو تری تھی وہ اس کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے پیاس کی شدت مجھے ستا رہی تھی اس کتے کو بھی ستا رہی ہے، لہذا پھر دوبارہ کنویں کے نیچے اترا اور اپنا جوتا نکالا، جوتے میں پانی بھر کر کے پھر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ تو اس حدیث میں ہے فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرمایا، فغفر لہ، اور اس کے گناہ معاف کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا چوپایوں کے ساتھ ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ نے بیان فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، آپ نے بیان فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دل دیا ہو، دماغ دیا ہو اور اس کو جسم عطا کیا ہو، ہم اس کو کھلاتے یا پلاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے۔ تو جو جانور بیچارے بول نہیں سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو، اپنی بھوک کو ہم سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ کوئی بلی ہو، کوئی کتا ہو جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ سے وہ کچھ طلب کر رہا ہو، ممکن ہے، تو اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیز طلب کر رہا ہے، کس چیز کا بھوکا ہے، کس وجہ سے یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کے احتیاج اور ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تو اسلام کے اندر اس قدر تعلیمات موجود ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی کیا جائے، بھلائی کیا جائے تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اسلام کوئی دہشت گردی کا دین نہیں ہے، رحمت کا دین ہے۔ جہاں ہم انسانوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں وہیں پر ہم جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ رحمت والا کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہمارے دین کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں، لہذا ہمیں سب کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انبیاء اس صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی انہیں ہدایت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کرتے رہیے اور شکر گزاروں میں رہیے، شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کرتے رہیے، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، اور اپنے اعضاء جوارح سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص اللہ کا شکر بجا لاتا ہے وہ دراصل اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شخص کفران نعمت کرے گا یا کفر کرے گا اللہ رب العالمین اس سے بے پرواہ، وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ تمام فرشتے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہیں، وہ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرتے رہو، کفران نعمت نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ پیو، واشکروا للہ،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس طریقے کی آیتیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر بیان کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی ہیں، تو یہ نعمتیں جب تمہیں مل جاتی ہیں یا تمہیں ملی ہوئی ہیں تو تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو۔ چوتھا یہ ہے کہ شکر ادا کرنا مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا معاملہ تعجب خیز ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ پورا کہ پورا خیر پر مبنی ہے، ولیس ذاک لأحد الا لمؤمن، یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، ان اصابتہ السراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی والی چیز پہنچتی اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی تکلیف والی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن کا معاملہ خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا۔ ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنی زبان سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر بجا لاؤ تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ ساتواں یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ تو مزید عطا کرے گا۔ آٹھواں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں شکر گزاروں کو بدلہ عطا کرے گا، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بدلہ عطا کریں گے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا؟ ہمارے گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزاری کرنے والے بندے میرے بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں سے سنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے، لیکن ہر وقت رونا ہی روتے رہتے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، ہر وقت ان کا رونا ہی رونا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی شکر گزار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان سے بھی جو کچھ بھی عطا کیا ہے کم سے کم ہم دیکھیں کہ ہماری زبان چل رہی ہے، اس کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کی قوت گویائی چھینی ہوئی ہے، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کان کی سماعت آپ کی صحیح بنائی، ہماری صحیح بنائی ہے، ہم ٹھیک طریقے سے سنتے ہیں۔ اس آدمی کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بہرا بنا رکھا ہے، اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں آنکھیں صحیح بنائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اس انسان کی طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کی دونوں آنکھیں لے لی ہیں، چھین لی ہیں، وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ ہمارے دونوں پیر صحیح سالم ہیں جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں، کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، دوڑتے ہیں، سارا کام کر لے جاتے ہیں۔ دو ہاتھ دیے ہیں جس کے ذریعے سارا کام کر لے جاتے ہیں، اس کی طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو دونوں ہاتھوں سے محروم کر رکھا ہے یا دونوں پیر سے محروم کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ شکر گزار ہے۔ ایک اندھے آدمی کو کوئی راستہ پار کروا دیتا ہے، سڑک سے اس پار کرا دیتا ہے، اس پر اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کہیں زیادہ بہتر انسان ہے اس آدمی کے بنسبت جس کو اللہ نے آنکھیں دی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ وہ کم سے کم شکر تو ادا کر رہا ہے اس بندے کا بھی، اللہ رب العالمین کا بھی، کہ میں سڑک پر نکلتا نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے سڑک پار کروا دیتا ہے۔ وہ بندے کا بھی شکر ادا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا بھی۔ اس کے مقابلے میں جو بینا لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت وہی رونا ہے، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو شکر گزار بندے بنو۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں 313 یا اس سے کم و بیش تمہاری تعداد تھی، 1000 کا لشکر مشرکین کا موجود تھا، ان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ مسلح فوج تھی اور تمہارے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے، بہت ساری خرابیاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج لڑائی 1000 کے مقابلے میں، 313 کو اتارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ انتہائی کمزور تھے ان کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ تو تقوی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نواز رکھا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس پر ہم قناعت اختیار کریں، اس پر راضی رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کن ورعا تکن اعبد الناس، تم اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہو، ڈرتے رہو، اللہ کے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اور قناعت اختیار کر لو تو لوگوں میں سب سے زیادہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے ان چیزوں پر قناعت کر کے جو اللہ نے عطا کی ہے، جتنا بھی اللہ نے عطا کیا اس پر شکر ادا کرتے رہیے۔ 1 وقت کا کھانا ملتا ہے، 2 وقت کا ملتا ہے، تیسرے وقت کا نہیں ملتا ہے، تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 2 وقت کا دیا تو ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں لحاف تو دیا ہے، گرم کمبل تو دیا ہے، بستر تو دیا ہے، کتنے ایسے لاکھوں لوگ موجود ہوں گے جہاں پر برف باری ہو رہی ہوگی اور ان کو اوڑھنے کے لیے کمبل میسر نہیں ہوگا، ان کو چارپائی میسر نہیں ہوگی، زمین پر لیٹے ہوں گے۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہم ہر روز صبح کرتے ہیں تو ہماری جو جوڑ ہے، جوڑ کے بدلے میں ہم صدقہ عطا کرتے ہیں۔ کیا کر کے آپ نے بیان فرمایا فکل تسبیحۃ صدقہ، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی تسبیحات ہمیں آتی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہر تسبیح کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، ہم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، حمد کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کریں ہر حمد کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وَكُلَّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ہم اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل ہے۔ تحلیل کے جو بھی الفاظ، جیسے بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہر الفاظ استعمال کرنے کے ساتھ ہمیں ایک صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، تکبیر کے جو بھی الفاظ، اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی الفاظ ہم استعمال کریں تو جتنی بار استعمال کریں گے اتنی بار صدقے کا ہمیں ثواب لکھا جاتا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، بھلائی کا حکم دینا، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے لوگوں کو کہتے چلیں چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا یہ بھلائی کا حکم ہے۔ نہی عن المنکر، جو بھی منکرات دیکھتے ہیں اس کو آپ روکتے ہیں، ایک صدقے کا ثواب۔ وَتُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اتنے کام کون کرتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص اتنے کام نہیں کر سکتا ہے، صبح میں صلاۃ الضحیٰ چاشت کی 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتا ہے، تو جتنے جوڑ 360 جوڑ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں، ہر ایک کی جانب سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے
جب آپ کو یا ہمیں کوئی اچھی خبر پہنچتی ہے، اچھی چیز عطا کی جاتی ہے، کوئی بھی نعمت پہنچتی ہے، تو ہم سجدہ شکر بجا لائیں۔ اس وقت جب ہمیں خبر پہنچے اچھی کوئی بھی، تو ہم سجدہ شکر کے طور پر اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، انہ کان اذا جاءہ امر سرور، کوئی خوشی والی چیز آپ کو پہنچتی تھی، او بشر بہ، یا آپ کو کسی چیز کی بشارت دی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ کے نبی سیدھے سجدے میں گر جاتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ ایک مومن کا بھی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کوئی معمولی ہتھیار نہیں ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی تھی کہ اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور حسن عبادت پر۔ عمدہ طریقے سے عبادت کروں، اس طریقے سے عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے مسجد میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ایک بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 1/4 ملتا ہے، کچھ لوگوں کو آدھا ملتا ہے، کچھ لوگوں کو 2/3 ملتا ہے، اور کچھ پورا ثواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ہر نمازی یہ نہ سمجھے کہ میں پورا ثواب لے کر کے واپس ہوا ہوں۔ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، نصیحت کی، اور قسم کھا کر کے کہا کہ واللہ یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے میں محبت رکھتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا کر کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب انہیں حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر ہم غور کریں، ان نعمتوں پر ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے سیکھا ہے کہ دنیا میں باہر آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے قریب اپنا منہ کرو گے تو تمہارا کھانا وہیں سے نکلے گا؟ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ کس نے انسان کو سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار، اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت سمع عطا کی، قوت بصارت عطا کی، والافئدہ، سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ نعمت اللہ نے گنوائی، پھر آخر میں کہا تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں میں نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان آپ کے ساتھ بھلائی والا کام کر دے، آپ کی مدد کر دے، تو ہمیں اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یشکر اللہ، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہے، من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہے۔ تو لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، یا کوئی بات بتا کر کے، یا کوئی اور طریقے سے، تو اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں ہم اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ وہ وسائل کون کون سے ہیں؟ تو پہلا وسیلہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو دیکھیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، یا وہ ابتلا و آزمائش کا شکار ہے،
تو ہم ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ ہمیں 2 وقت کا کھانا دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، تو اس کی جانب دیکھیں جسے ایک ہی وقت کی روٹی مل رہی ہے یا جسے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جسمانی اعتبار سے صحیح سالم بنایا، تو اس آدمی کی طرف دیکھیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی عیب رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا ہاتھ نہیں، اس کا پیر نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے معذور ہے، تو اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ شکر ادا کریں گے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر ہے مال میں، حیثیت میں، خوبصورتی میں، اس کی جانب دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے، کہیں مجھ سے زیادہ کمتر تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، تم اس کی جانب نہ دیکھو جو تم سے خوبصورت ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور ہے، جو تم سے زیادہ حیثیت والا ہے، جو تم سے زیادہ پیسوں والا، اس کی جانب نہ دیکھو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سب کے سب نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہریے میں بالکل نصف النہار میں اپنے گھر سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کچھ دور چلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اس وقت گھر سے نکلنے کا کیا مطلب ہے، کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے، بھوک مجھے ستا رہی تھی تو میں گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دونوں کچھ دور اور آگے چلے، دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم گھر سے کیوں باہر نکلے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اب یہ تینوں ساتھی ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے، کھجور کے باغ میں پہنچے۔ انصاری صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے دونوں ساتھی موجود ہیں جو باغ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے باغ کا دروازہ کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بچھائی، بیٹھایا اور کھجور کا ایک خوشہ کاٹ کر کے لا کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے چند کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی لا کر کے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیا، آپ کے ساتھیوں نے پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن آخرت میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو جو ابھی صحیح طریقے سے پکی بھی نہیں تھی اور ٹھنڈا پانی آپ کو میسر ہو گیا، وہ ٹھنڈا پانی پی کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ اس نعمت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ کتنا مہنگا چاول کھا رہے ہیں، کتنی روٹیاں ہم لا رہے ہیں، کتنی برباد کر رہے ہیں، کتنا پھینک رہے ہیں، کتنا کوڑے میں ڈال رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ صحیح سے کھانا نہیں بنا، صحیح سے یہ نہیں ہوا، صحیح سے وہ نہیں ہوا، ہم ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں، تو ایسی صورت میں ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں کتنی عظیم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری اگلی پچھلی گناہیں معاف کی ہوئی ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی گناہیں معاف کر رکھی ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا چاہیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، ان اللہ لا یرضی من العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہا، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھاتا ہے اس پر وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو گھونٹ ہم نے اپنے منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، پانی ہم نے اپنے منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، چبا رہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پانی بجائے ہمارے معدے والی نالی میں جانے کے بجائے ہمارے پھیپھڑے والی نالی میں چلا جائے؟ اگر ہمارے پھیپھڑے والے نالی میں یہ کھانا ایک لقمہ چلا جاتا ہے، میرے بھائیو، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شاید صحیح طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہر لقمہ صحیح جگہ میں جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہضم کر دے رہا ہے، اور ہمارا سارا کھانا دانہ ہضم ہو جا رہا ہے اور سارا نکل بھی جا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہم کو قوت عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں شیطان روکتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، شیطان منع کرتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان رجیم سے۔ تو اللہ رب العالمین شیطان سے ہم کو پناہ میں رکھے گا۔ جب ہم کھانا چاہتے ہیں تو وہ شیطان بھی ہمارا کھانا کھانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تاکہ اس کے کھانے میں وہ شرکت کر سکے، وہ اپنی شراکت چاہتا ہے، اس کا کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں گے شیطان رجیم سے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین یاد دہانی کر دے گا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں گے تو وہ دانہ اور کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ شیطان کھائے گا پیے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے شیطان رجیم سے، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو مال اور دولت سے نواز رہا ہے، تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ استدراج ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے رسی ڈھیل کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا رأيت اللہ يعطي العبد في الدنيا يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے اور دنیا کی نعمتیں اس کو پہنچ رہی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کیے جا رہا ہے، نافرمانی کیے جا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا اور دیگر عبادات سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اس کو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے استدراج ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب ان لوگوں نے بھلا دیا تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب اچانک آیا، فاذا ہم مبلسون۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، کچھ عطا کر رہا ہے، معصیت کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈھیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی دن اپنا شکنجہ اس کے اوپر کس سکتا ہے، رسی کو کھینچ سکتا ہے۔ تو جس دن انسان کی رسی کھنچ جاتی ہے اسی دن انسان روڈ پر آ جاتا ہے، بلبلاتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور واویلا مچاتا ہے، اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے۔
میرے بھائی دکھوں کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس حالت میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس حالت میں بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن یہ بھولا ہوا تھا، شیطان نے اس کو بھلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں وہاں سے کھینچتے ہیں جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے اطاعت کے لیے بروئے کار لانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کو لگانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔